میں کام پرورش آتا ہے۔ کس طریقے سے کی گئی ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک کلپ تھا، آیت اللہ علی خامنائے کرسی کے اوپر براجمان تھے، وہ اپنی تقریر کر رہے تھے، اسی دوران میں خاموشی ہوتی ہے، ایک بچہ آتا ہے ان کے پاس اور وہ آ کے کہتا ہے کہ سیدی میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے شہادت چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے پڑھو، بڑے ہو جاؤ، پھر ڈاکٹر بنو، سائنٹسٹ بنو، انجینئر بنو، پھر 20-30 سال قوم کی خدمت کرو، پھر دین پھیلاؤ، پھر دنیا کے اسرار و رموز سیکھو، اور پھر اس کے بعد جو ہے شہید ہو جانا۔ تو یعنی اس طریقے سے کہ شہادت کا جذبہ دل میں رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین و دنیا کے اسلوب سیکھو تاکہ تم اپنا کوئی ورثہ منتقل کر کے چلے جاؤ۔ تو یہ وہ تہذیب و ثقافت ہے جس طریقے سے تو ان کی بنیاد رکھی گئی۔ دیکھیں کتنے خوبصورت آپ نے یہ سارا نیریٹ کیا۔ کاش کہ آج ہمارے ٹی ٹی پی والوں کو، بی ایل اے کے، مجید بریگیڈ کے لوگوں کو، جماعت الاحرار کو اور دیگر کو یہ سمجھ آ جائے کہ شہادت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے انسانیت ہے۔ انسانیت، جو کہا گیا کہ جو اچھا انسان نہیں ہے وہ اچھا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایک اچھا انسان بننے کے لیے آپ دنیا میں صرف شہادت کے لیے نہیں آئے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن آپ دنیا میں آئے ہیں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں میرے والد جنرل حمید گل رحم اللہ، آپ یہ دیکھیے کہ ان کی کنٹریبیوشن ہے نا آج، جس کی ایک وجہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ کا میرا جو ایک محبت کا رشتہ ہے وہ ان کی وجہ سے بھی تو ہے نا۔ آپ تو ینگ جنریشن کے لوگ ہیں نا، اور آپ لوگ کون ہیں؟ جو بہادروں کو پسند کرتے ہیں، جنہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر انٹیلیجنس کو نمبر 1 بنایا گیا، جنہوں نے دیکھا کہ سوویت یونین جیسے ملک کے 15 ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں کنٹریبیوٹ کیا گیا۔ ایک ڈاکٹر ہے جس نے کنٹریبیوٹ کیا، آپ ہیں ایک ینگ آدمی جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنی پازیٹیو سوچ کے ذریعے۔ کئی جوان دلوں کی دھڑکن ہیں آپ، ان کی امیدیں ہیں، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ میں نیچے کمنٹ سیکشن میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی، تو آپ کے لیے جو محبت کے جذبات مجھے ملتے ہیں، بخدا آئی فیل سو پراؤڈ کہ میرا ملک کا ایک لڑکا ہے جس کے لیے لوگ عزت کے جذبات رکھتے ہیں، ورنہ آج کل تو مٹی پلیت کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا سر یہ نہیں ہے۔ ان کا حسن نظر ہے، ورنہ میری اس میں کیا اوقات سر؟ نہیں دیکھیں آپ کام کر رہے ہیں نا، جو بھی آپ نے، تو یہ جو کنٹریبیوشن جس کا ذکر کیا ہے کہ تم جو ہے اس خیالات کے اوپر چلو، تو یہ جو وجوہات تھیں، جو بچے کے ساتھ ایک مکالمہ تھا، ورنہ کیا ہوتا ہے بچے جب پوچھتے ہیں تو وہ کوئی بٹھا دیتا ہے، ان کو سائیڈ پہ کر دیتا ہے، لیکن وہاں جواب دیا گیا۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ عین اسلامی سنہری اصولوں کے مطابق ہیں کہ جہاں جب بچے آ جاتے ہیں تو بچوں کی محبت حد یہ ہے کہ دین کے امور میں بھی آڑے آ جاتی ہے۔ اس کی مثال جمعے کی نماز کا خطبہ ہے جس کے اندر وقفہ لے کے جو ہمارے عالم ہوتے ہیں وہ بیٹھ جایا کرتے ہیں، اور یہ کس کی سنت نبوی ہے آپ جانتے ہیں یہ تو۔ اچھا ڈاکٹر، ہم نے بے شمار دنیا کے اندر ڈاکٹرز دیکھے ہیں، جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، جو انجینئر ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن اس کا معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ بہت سارے وقتوں کے اوپر کہا جاتا تھا تدریس کا جو شعبہ ہے یہ بڑا مقدس شعبہ ہے، کہا جاتا تھا ڈاکٹری کا جو شعبہ ہے یہ مسیحائی کا شعبہ ہے، لیکن ہم بدلتے دنیا کے اسرار و رموز اور عادات و اطوار کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شعبے کمائی کا ذریعہ بن گئے۔ لیکن ایران کے اندر ہمیں بے شمار مواقعوں کے اوپر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو لوگ جاتے ہیں، یعنی پاکستان سے بھی جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، تو ان کے لیے جس طریقے کا انتظام وہاں پہ کیا جاتا ہے، یہ جس طریقے کی عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے وہ پیسوں کے بغیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ درس اور اس کی تکمیل یہ ہونا، اس میں کیا چیزیں کارگر رہیں اور اس کی بنیاد کیا رہی جو دوسرے ممالک سے یا دوسری دنیا سے مختلف دکھائی دیتی؟
मुख्तलिफ है ना ये। जैसे बैम्बू कर्टन के पीछे चाइना रहा, चाइना को कोसते रहे लोग, पता नहीं वो उनकी नहीं है, फिर रशियन टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ाते रहे, हालांकि वो चांद पे पहले, स्पेस में पहले पहुंच चुके थे, लेकिन उसका बावजूद उनका मजाक उड़ाया गया। तो लेकिन वो आपको पता है आयरन कर्टन के पीछे रहे, तो ईरान को एक कर्टन के पीछे छुपाए रखा गया और उसके मुतल्लिक जो है मुस्तकिल एक गलत सोच पैदा की गई, बताया गया, मजहबी मनाफरत फैलाई गई, सकाफती फैलाई गई, पता नहीं क्या क्या बातें जो हैं वो नहीं लाई गई, लेकिन वो साबित कदम रहे। और फिर देखें, अवाम दुनिया के सामने एक नया मुल्क खुल रहा है जिसके अंदर तिजारत होती है, जिसके अंदर लोग बैठते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि किस तरह से एक साहब गए और उसको फिर घर में ठहरा लिया गया, और ना जान ना पहचान, सिर्फ औरत के, वो बूढ़ी औरत के थैले पकड़ के उसने घर तक पहुंचाए। तो उसने कहा तुम पाकिस्तान से हो, तो फिर वहां उसको ठहरा लिया और फिर उसका खिदमतें की। जान ना पहचान, आप मेहमान को बुला के घर में रख लेते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि इस कौम के अंदर मिठास है, और जिस तरह से ईरानी जबान में कहा जाता है ना, जबान शीरीं मुल्क गिरीं, तो जो मीठी जबान होता है वो पूरी दुनिया को अपना बना लेता है। तो शिराज है, इस्फहान है, ये तमाम, और ये जो तबरेज है या दीगर इलाका जात हैं, ये सारे के सारे इनके पीछे बड़ी सकाफत मौजूद है। और ये सकाफत जो होती है, ये एक, देखिए इस्लाम आने से पहले ईरान मौजूद था और ईरान का एक अपना कल्चर था, लेकिन वो तब जो है आतिश के पुजारी थे, वो आग को पूजा करते थे। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब अरब के अंदर इस्लाम आया, तो ईरान के जो है वो हल्का बगोशे इस्लाम हुआ। तो ये मतलब सारी चीजें, मेरा ख्याल है कि जो दुनिया है वो अब टूट पड़ेगी ईरान के लिए। और अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा होंगी, और अमेरिका ये चाहेगा कि साल के आखिर के अंदर कहीं या पहले जब इलेक्शन हो जाए उनके, तो मुआहदे से बेवफाई कर ले। ये मेरा एक खतरा है। सही, हालांकि यानी ऐसा ना हो। ये अगला मरहला शुरू हो गया। हमने दीनी एतबार से और शख्सियाती एतबार से जो तकाबुली जायज़ा लिया है, उसका मैं इख्तिताम करता हूँ असद आवान के इन अशार के ऊपर कि शहर नबी में मर्ज़ी बूज़र के साथ हैं, हम करबला में अब भी 72 के साथ हैं, सफ़ैन की सफ़ों में हमें देखिए असद, हम हर कदम पे मालिक अश्तर के साथ हैं। तो जो उनकी कुर्बानियाँ थी, जो उनका अखलाक था, जो अखलास था, उसकी कहानियाँ तो याद रखी जाएंगी।